اچھا عام صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ ہسٹری کا دوسرا حصہ ہے جس کو لوگ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ظاہری بات ہے ایک ماحول اور ایک واقعے کی تصویر آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اس میں حقائق کو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کی کسی ہدایت کی بنیاد تو اس ہسٹری کے اس دوسرے حصے کو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک طالب علم جب ہسٹری کا طالب علم جائزہ لینا چاہتا ہے پیچھے کی تصویر کا، تو کون سی چیزیں ہیں جو اس دوسری ہسٹری جو ہاتھ کے ذریعے پہ منتقل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ کچھ وہ عقلی مسلمات ہیں، کچھ وہ امکان وقوع کی کیفیات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اس ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاریخی ریکارڈ پر تو فی الواقع بہت غیر معمولی ہوا ہے۔ ہم مسلمان اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کے ماہرین نے کیا ہے، محدثین جن کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں، بیان کرنے والے کی عقلی حیثیت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، کس طور سے یہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ حدیث میں تو اس کے قطعی قاعدے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کی سیرت دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، اس کی سند کا اتصال دیکھیں گے کہ زمانہ بھی موجود تھا یا نہیں، ملاقات بھی ہو سکتی تھی یا نہیں، اس کے حفظ و اتقان کو دیکھیں گے۔ لیکن تاریخی روایات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کون لوگ بیان کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سمرقند میں بیٹھا ہوا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، کیسے مان لیا جائے اس بات کو؟ یعنی وہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکے کا واقعہ ہے۔ پوچھیں گے نا کہ کیا وہ گیا تھا، کسی سے سنا تھا، کوئی حج کرنے گیا تھا اس سے اس نے سنا ہے؟ تو اس طرح کے تمام عقلی سوالات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو جو ہمارے ہاں جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے بعض مثالیں دی ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہیں گے کہ 35 لاکھ لوگوں نے آ کے طور کے دامن میں خیمے لگا دیے، تو سوال یہ ہے کہ اس میدان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں وہ خیمے لگ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اگر یہ کہیں کہ 25 کروڑ آدمی جو ہیں وہ اس دفعہ حج کے لیے گئے تھے اور انہوں نے جا کے میدان عرفات میں وقوف کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ علمی عقلی مسلمات ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میدان میں اتنے لوگ آ بھی سکتے ہیں یا نہیں، جا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا پھر جو اخبار ہیں ان کی بھی ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی علمی عقلی ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہوگی۔ اسی طرح سماجی حالات، تمدنی حالات، انسانوں کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، انسان اجتماعی زندگی میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی اچھا علم ہونا چاہیے۔ ایک تاریخ کا جو محقق ہے وہ دیکھے گا، بہت دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کیا انسانی نفسیات سے مطابقت رکھتی ہے، کیا انسان ایسی بات کرتے ہیں؟ اچھا بحثیت مجموعی جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے ان سے متعلق بھی ایک رائے ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن نے اس کو معیار بنا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو اس وقت جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں کوئی بری خبر اگر تم نے سنی تو تمہیں اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور تم نے جب اتنی بری خبر سنی کہ ایک تہمت، ایک بہتان کا ذکر سنا، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم؟ تو گویا حالات، قرائن، شخصیات، کن لوگوں کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے بیان کر دیا ہے، کسی نے حدثنا اخبرنا کہہ کے روایت کر دیا ہے، تنہا یہ بات کافی نہیں ہوتی۔ تاریخی حقائق کے معاملے میں یہ ساری آپ دیکھیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں ہیں ان میں بھی صرف یہ اصول محدثین نے قائم نہیں کیا کہ ہم راوی کو دیکھیں گے، یعنی ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، سند متصل ہے، صرف یہی نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ان روایات کا ہے جو صحابہ کرام کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، تو تابع دیگرہ چہ رسد باقی تاریخ کو علم، عقل، سماج، تصورات، ہر چیز کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخی مواد ہمارے سامنے ہے یا ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر یہ بات قرین قیاس لگتی ہے، قابل قبول لگتی ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی حتمی حجت کہہ دینے کا اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے۔
میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس طرح کی چیزیں نہ ایمان بن سکتی ہیں، نہ عقیدہ بن سکتی ہیں، نہ ان کی بنیاد پر فرقہ بندی کرنی چاہیے، نہ لوگوں کی تکفیر اور تفسیق کرنی چاہیے۔ یہ علم کی دنیا کی چیز ہوگی، اور اگر کوئی سچا عالم ہے تو وہ انہیں پیش بھی ایسے ہی کرے گا کہ جو مواد مجھے میسر آیا ہے اس کی بنیاد پر میں یہ رائے رکھتا ہوں، آپ بھی غور کر لیجیے اس پر۔